یہ مکہ تھا، ہو مکہ جہاں لوگ اللہ کو بھول کر پتھروں سے امیدیں باندھ چکے تھے۔ اے حبل، ہماری قوم پر رحم کر، ہمارے قافلے سلامت لوٹا دے۔ یہی ان کی دعائیں تھی۔ ہو سمجھتے تھے کہ کوئی بت، کوئی تعویذ ہی ان کی فریاد اللہ تک پہنچا سکتا ہے۔ ارے دیوتا، ہماری مشکلیں کب ختم ہوں گی؟ ہمیں کون اوپر تک پہنچائے گا؟ لوگ اسی انتظار میں بیٹھے تھے کہ شاید یہی معبود ان کی سفارش کر دے۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا کہ سفارش اور قدرت کسی بت کے پاس نہیں، سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ توحید اور یقین کا پیغام تھا، صاف سیدھا اور روشن، مگر قریش کو یہ بات ناگوار گزری۔ انہیں اپنے باطل معبودوں کے ٹوٹنے کا خوف تھا۔ انہوں نے تانے دیے، راستوں میں کانٹے بچھائے، مٹی پھینکی، حتیٰ کہ پتھر مارے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کیا، اللہ پر بھروسہ رکھا۔ ان لوگوں نے ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہا ہے، نکال دو انہیں مکہ سے۔ کہتا ہے ہمارے دیوتا کچھ نہیں تھے، اسے سزا۔ جب مکہ کے لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو بہت تکلیف دی، جب ان کی ایذا رسانی حد سے گزر گئی، تب اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اب اس شہر کو چھوڑ دو، مدینہ جاؤ، وہاں امن ہوگا، وہاں ایمان کی نئی صبح طلوع ہوگی۔ یہی ہجرت تھی، ڈر کی نہیں، اللہ کی رضا اور حکم کی بنیاد پر اٹھایا جانے والا قدم۔ مکہ چھوڑنے والے مہاجر کہلائے، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنا گھر، اپنا مال اور اپنی زمین تک پیچھے چھوڑ دی۔ مدینہ کے اہل ایمان انصار کہلائے، وہ جنہوں نے مہاجروں کو گلے لگایا، اپنے دروازے کھول دیے، اپنا کھانا بانٹا۔ یوں ایک نئی امت وجود میں آئی، ایمان، محبت اور قربانی کی بنیاد پر کھڑی ہونے والی امت۔ مگر کچھ لوگ اب بھی شک میں تھے، سوچتے تھے اور ان کے ذہنوں میں عجیب سوالات اٹھ رہے تھے۔ انسان اپنی کمزوریوں کو دیکھتا تھا تو سوچتا تھا شاید ہمارا رب بھی ویسا ہی ہے۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا، کیا ہمارا رب سوتا ہے؟ لوگ سوچتے تھے ہم تھک جاتے ہیں تو اتنی بڑی کائنات کو سنبھالتے ہوئے کیا وہ خدا نہیں تھکتا ہوگا؟ کیا وہ ہر وقت جاگتا ہے؟ کیا اسے اونگ نہیں آتی؟ کیا وہ ہر وقت جاگتا ہے؟ کیا اسے اونگ نہیں آتی؟ یہ سوال صرف سوال نہیں تھے، یہ اللہ کی قدرت کے بارے میں انسان کی چھوٹی سوچ کا نتیجہ تھے۔ ہم اپنے رب کو اپنی طرح سمجھ رہے تھے، مگر پھر اللہ نے ان تمام سوالوں، ان تمام شکوں کو مٹانے کے لیے قرآن کا دل نازل فرمایا۔ یہ آیت نہیں تھی، یہ اللہ کی بادشاہت، اس کی طاقت اور اس کی ذات کا سب سے بڑا تعارف تھا۔ یہ تھی آیت الکرسی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو دنیا کو پتہ چلا کہ وہ رب کیسا ہے۔ اس ایک آیت میں اللہ نے وہ سب بتا دیا جو انسان ہزاروں سالوں میں بھی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آئیے سمجھتے ہیں اس آیت میں اللہ اپنے بندوں سے، مجھ سے اور آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کلیئر کر دیا کہ پاور صرف ایک جگہ ہے، باقی سب محتاج ہیں۔ الحی القیوم، وہ ہمیشہ زندہ ہے، سب کو تھامنے والا ہے۔ یہاں دو نام ہیں، الحی اور القیوم۔ دیکھیں ہم بھی زندہ ہیں، لیکن ہماری زندگی بیٹری کی طرح ہے جو کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ الحی ہے، اسے کسی لائف سپورٹ کی ضرورت نہیں،
اور القیوم کا مطلب ہے وہ جو پوری کائنات کو ہولڈ کیے ہوئے ہے۔ ذرا سوچئے، زمین گھوم رہی ہے، سورج جل رہا ہے اور آپ کا دل دھڑک رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ القیوم نے اسے تھام رکھا ہے۔ اگر وہ ایک نینو سیکنڈ کے لیے بھی اپنا دھیان ہٹا لے تو یہ پوری کائنات کریش کر جائے گی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند۔ یہ ہے اس سوال کا جواب جو لوگ پوچھتے تھے، ہم انسان کتنے کمزور ہیں نا، 16 گھنٹے کام کر لے تو ہمیں ریچارج ہونے کے لیے نیند چاہیے، اگر نہ سوئیں تو دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے مجھے نیند تو دور کی بات اونگ بھی نہیں آتی۔ سوچیے اگر آپ کا سیکیورٹی گارڈ سو جائے تو چوری ہو سکتی ہے، لیکن وہ بادشاہ جو پوری کائنات کا گارڈین ہے وہ کبھی نہیں سوتا۔ آپ بے فکر ہو کر سو جائیں کیونکہ آپ کا رب جاگ رہا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ ہم اکثر ڈپریشن میں ہوتے ہیں، کل کیا ہوگا، میری جاب کا کیا بنے گا، فیوچر کیسا ہوگا۔ اللہ کہتا ہے ٹینشن مت لو، جسے تم اندیکھا کہتے ہو میرے سامنے ہے، مجھے تمہارا ماضی بھی یاد ہے جو تم بھول چکے ہو، اور مجھے تمہارا مستقبل بھی پتہ ہے جو تمہیں نہیں معلوم۔ جب بیسٹ پلانر نے آپ کی لائف پلان کی ہے تو بھروسہ رکھے، اس کے علم کے بنا ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا، تو آپ کی زندگی کیسے برباد ہو سکتی ہے۔ وسیع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے۔ یہاں لفظ کرسی استعمال ہوا، ہمیں لگتا ہے یہ کوئی بیٹھنے والی چیئر ہوگی، نہیں۔ صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساتوں آسمان کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے ایک بہت بڑے صحرا میں ایک چھوٹا سا لوہے کا چھلا پڑا ہو۔ اللہ اکبر! سوچئے، یہ پوری کائنات، یہ بلینس آف گلیکسیز، یہ سب مل کر اس صحرا میں ایک چھوٹے سے چھلے کے برابر ہے، اور پھر کرسی اس عرش کے مقابلے میں ایک چھلے کی طرح ہے، تو ہم انسان کس بات پر اکڑتے ہیں؟ ہماری اوقات ہی کیا ہے اس رب عظیم کے سامنے؟ اور اتنی بڑی کائنات کو سنبھال کر ولا یعودہ حفظہما، اسے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ اس آیت کا مقام کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ابو المنذر، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کی کتاب میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اے ابو المنذر، تمہیں علم مبارک ہو، یہ آیت قرآن کی سردار آیت، چیف آف ورسز ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ پروٹیکشن شیلڈ ہے۔ ہم روزانہ اپنے گھر کے دروازے لاک کرتے ہیں، سیکیورٹی کیمرے لگاتے ہیں تاکہ محفوظ رہ سکے، لیکن کیا ہم نے اپنی روح کو لاک کیا ہے؟ آج سے ایک روٹین بنا لے، جب بھی گھر سے نکلے، جب بھی بستر پر لیٹے، اس آیت کو پڑھ لیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو رات کو اسے پڑھ لے اللہ کی طرف سے ایک محافظ مقرر ہو جاتا ہے، اور شیطان صبح تک اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ ڈر لگتا ہے، پریشانی ہے یا اکیلا پن محسوس ہو رہا ہے، آیت الکرسی پڑھیے، دل سے پڑھیے، یاد رکھیے وہ الحی القیوم آپ کو سنبھالنے کے لیے کافی ہے۔